بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار قاتل مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر بے شمار لعنت بھیج. آج ماہ مبارک رمضان کی 19 تاریخ ہے. آج کی دعا کا ثواب کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے زمین اور آسمان کے فرشتے دعا کریں گے، طلب مغفرت کی دعا کریں گے. آئیے خلوص نیت سے دعا کو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وساہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین. اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اس دن میرا نصیب برکتوں سے مکمل کر دے اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ آسان کر دے اور اس کے حسنات کی قبولیت سے محروم نہ فرمانا، اے آشکار حقیقت کی طرف ہدایت دینے والے. کتنی اہم دعا ہے یہ. اور آج پروردگار سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو مانگی گئی ہے وہ یہ: اللہم وفر، یہ میرا اللہ زیادہ کر دے، بہت زیادہ کر دے. فیہ، آج کے دن، میرے حصہ، من برکاتہ ہی، اس کی برکات میں، یعنی ماہ مبارک رمضان میں جو برکات ہیں ان برکات میں میرا حصہ بہت زیادہ کر دے. کیا مقصد؟ یعنی ماہ مبارک کی برکت توبہ ہے، استغفار ہے، دعائیں ہیں، تلاوت کلام پاک ہے. ان سب میں میرا حصہ زیادہ ہو، میں زیادہ نیک کام کروں، بہت زیادہ نیک کام کروں، خاص کر توبہ کے لیے. ماہ مبارک کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، کیونکہ دروازے توبہ اور استغفار کے کھلے رہتے ہیں. جو دعا مانگی گئی ہے کتنی اہم دعا ہے. تو اگر دعا مانگی ہے تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. بہت زیادہ توبہ کریں، ہم بہت زیادہ استغفار کریں. اس مہینے اگر کسی نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی تو اس سے بڑھ کر بدقسمت اور کون ہوگا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. مایوس نہ ہو. بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں. پروردگار توبہ اور استغفار کو قبول کرے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک واقعہ ہے، اسے صاحب عنوان الکلام نے بیان کیا ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ گناہ گار تھا. اس نے 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو. وہ ایک عابد کے پاس آیا توبہ کرنے کے لیے. اس نے کہا میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عابد نے کہا بہت بڑا گناہ کیا ہے، ناحق اللہ کے بندوں کو قتل کیا ہے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو ایک قتل اور صحیح. اس عابد کا بھی قتل کر دیتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، پچھتاتا ہے. ایک عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی. فلاں زمین کی طرف چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک عالم یا ایک نبی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. غرض وہ چلتا ہے اس زمین کی طرف جہاں وہ عالم یا وہ نبی ہے. بیچ راستے میں فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. عذاب کے بھی فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، رحمت کے بھی فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. اللہ کے فرشتے مومنوں کے پاس آتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں.
اور جب گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہیں تو انہیں مارتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے چاہا کہ وہ روح قبض کریں، عذاب کے فرشتوں نے چاہا کہ وہ روح قبض کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دونوں نے عرض کیا، جواب آتا ہے کہ زمین کو ناپو کہ کون سی زمین کتنی قریب ہے۔ وہ اپنے گھر سے توبہ کی زمین کی طرف چلا، زمین کو ناپو۔ اب جب زمین کو ناپا گیا تو ایک بالشت یہ گناہگار توبہ کی زمین سے نزدیک تھا۔ پروردگار نے حکم دیا رحمت کے فرشتوں کو کہ تم اس کی روح نکال لو۔ اب وہاں کے اوپر ایک بات اور ملتی ہے کہ پروردگار بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس نے توبہ کی زمین کو حکم دیا کہ وہ سمٹ جائے تاکہ فاصلہ اس کا توبہ کی زمین کی طرف زیادہ ہو جائے۔ جو اتنا رحمان و رحیم ہے، جو اتنا کریم ہے، تو اب بھلا اگر کوئی توبہ نہ کرے، اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگے تو اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے آج جو دعا مانگی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے، اے میرے معبود میرا نصیب اس کی برکتوں سے، اس کی نیکیوں سے مکمل کر دے، یعنی بہت زیادہ مجھے برکت ماہ مبارک رمضان کی ملے۔ اور دوسرا جملہ وَسَّاحِلْ سَبِيلِ إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، اور اس کی نیکیوں کی طرف میرا راستہ آسان کر دے۔ ساحل آسان کر دے، سبیلی میرا راستہ کس کی طرف؟ ماہ مبارک رمضان کی جو نیکیاں ہیں اس کی طرف۔ انسان جب نیک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو بہت مشکلات آتی ہیں، بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ برے کام کرنے کے لیے جب نکلے گا تو شاید کوئی رکاوٹ نہ آئے، لیکن جب نیک کام کرنے کے لیے نکلے گا تو نہ جانے کتنی رکاوٹیں آئیں گی۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ میرے راستے کو آسان کر دے، یعنی ہر رکاوٹ کو دور کر دے تاکہ ہم نیک عمل انجام دے سکیں۔ اب جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان نیک کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس کی مثال کچھ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ انسان نیچے سے اوپر جاتا ہے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے، جہاں تک پہنچا رک گیا، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، پھر اسے چلنا پڑے گا۔ نیچے سے اوپر جانا سخت ہوتا ہے، لیکن اوپر سے نیچے جانا آسان، اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ لڑک گئے تو لڑکتے چلے آئیں گے۔ برائی کا راستہ بالکل ایسا ہی ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، انسان پستی کی طرف لڑکتا ہوا چلا آتا ہے۔ لیکن نیکی کا راستہ اونچائی کا راستہ ہے، بلند مقام کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، تو اس میں محنت کرنی پڑے گی، مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے دعا مانگی جا رہی، اے میرے اللہ میرے راستے کو آسان کر دے تاکہ میں آسانی سے نیکیوں کو انجام دوں۔ پھر آخری جملہ وَلَا تحرمنی قبول حسنات، اے میرے اللہ اس کے حسنات کی قبولیت، اس مہینے بہت سی نیکیاں ہیں، ان کی قبولیت سے ہمیں محروم نہ کرنا، ہماری ہر نیکی کو میرے اللہ قبول کر لینا۔ اے میرے اللہ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ ہمارے راستے کو آسان کر دے، میرے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔